بلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی بری سچویشن ہے جس کے اندر آپ کی حکومت آ گئی ہے، ایک کریڈیبلٹی لاس بھی ہے سر، دین دیر از آلسو این آئیڈیا کہ آپ لوگ کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، نہ آپ کے کہنوں پہ NOCs دی جاتی ہیں، نہ آپ کے کہنے پہ جلد سے جلوس ہوتے ہیں، پلے ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایوان پہ کون چڑھ دوڑتا ہے، جب آپ برسر اقتدار ہیں اسپیکر ہی ہکا بکا رہ جاتا ہے، نہ وزیر اعظم کو کچھ پتہ ہوتا ہے. سو دس ڈز نہیں میر صاحب ایسا نہیں ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے، اب میں نے تو آپ کے سامنے بڑا کیٹیگوریکلی ایک سٹانس اسپیکر صاحب کا بھی اور اپنی جماعت کا بھی دیا کہ ہم ہرگز بھی کنڈون نہیں کرتے نمبر 1 کہ پارلیمنٹ کے اندر سے کسی کو بھی گرفتار کیا جائے. مگر ہوا نا، نہیں آپ کی واچ پہ ہوا. نہیں دیکھیے دس از ناٹ این اسٹیبلش فیکٹ. دیکھیے نا پولیس کا ایک موقف ہے. سر مجھے ایک ایشو ہے اس بات پہ، آپ ہی کو الاؤ کر رہی ہوں. اللہ معاف کرے آپ کے میرے گھر پہ چوری ہو، وڈ بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے جائیں گے؟ ہم فل فور CCTV فوٹیج کھولیں گے اور اس کی بال کی کھال اتار کے فگر آؤٹ کریں گے. تو اور کیا ہوا ہے؟ آج پی ٹی آئی نے آج کل رات کو ایونٹ ہوا، 24 گھنٹے سے زائد گزر گئے، آپ لوگوں کو ابھی تک کہاں 24 گھنٹے کے بھی زائد گزرے. نمبر 1 بیسٹ پریٹینس کے ابھی پتہ نہیں ہے. Maybe you want to deflect, that's different, but allow me to at least complete the point. دیکھیے میں آپ کے سامنے کمپیریزن رکھنے دیں ذرا مجھے. میں نے آپ کے سامنے بڑا کیٹیگوریکلی کہا، بے شک پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجرم ہے بے تحاشا معاملات کے اندر، مگر میں آپ کے سامنے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ایک MNA کو پارلیمنٹ کے پریسنکٹس کے اندر سے نہیں گرفتار ہونا چاہیے، نہ پارٹی اس کو کنڈون کرتی ہے. اور اس کے اوپر اتنا ہی سیاسی بیان ہے جیسے کہ ہر ایک آئینی حق ہے احتجاج کرنے کا. نہیں دیکھیے سوری بٹ نہیں دیکھیے گزارش یہ کہ، اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ جہاں پہ ایک پولیس نے ایک موقف دے بھی دیا، تب بھی اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ول لانچ این انڈیپینڈنٹ انکوائری اینڈ ہی از کیپنگ آل پارٹیز ان دا لوپ. مگر آپ ساتھ ہی ساتھ ذرا یہ ضرور پوچھیے گا پی ٹی آئی سے اور اسد کیسر صاحب سے کہ کیا وہ کنڈیم کرتے ہیں 2014 میں جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اور جب اسد کیسر کی واچ کے اندر صلاح الدین ایوبی صاحب کو ان کے لاجز سے گزر کے نکالا گیا، they do not condemn it. ہم آپ کے سامنے نہیں آپ کہتے ہیں، مگر آسک پی ٹی آئی دس کوسچن. ہم تو اپنی جماعت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اول ایسا نہیں ہوا، یہ پولیس کہہ رہی ہے، مگر اس کے باوجود ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اگر ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے قابل قبول. ایک اور سوال، ایک ٹپیکل سوال سر. پوری رات گئے ہم باہر کھڑے رہے پارلیمنٹ ہاؤس کے، وی ور رپورٹنگ، ہم نہیں رکے. میرا مطلب ہے میڈیا کی کیمرے آن تھے، گاڑیاں ہم نے دکھائی ہیں اندر جاتے ہوئے نقاب پوش لوگوں کی. ایک ویڈیو باقاعدہ جی سمجھ لیجئے سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ان دا پریسنٹ نہیں ہوئی، باہر آ کے ہوئی ہے، تو ہمارے کیمروں سے بچ گئے. there's a video there جو کہ آپ کا گیٹ ہے. نہیں جو کیبنٹ ڈویژن to support the police's claim, a video, and once again I will say this کہ اسپیکر صاحب is launching an independent investigation اپنے کیمروں کے ساتھ، جس کے اندر جو کیبنٹ ڈویژن کی سائڈ سے جو گیٹ ہے جو PM آفس ہاؤس کی طرف جاتا ہے، اس کے باہر گرفتاری ہو رہی ہے. This is their claim، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے پولیس نے. تو دیکھیے so that's legit. جی نہیں as I said, if you want to put words in my mouth then you can. آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں آپ سے اس سے زیادہ نہیں دیکھیے that is the video they've shared, that's all I can say. Is that legit؟ جی اس دروازے سے کرنا وہ لیجیٹیمیٹ ہے، وہ جسٹیفائی؟ نہیں انہوں نے اس کے بعد سڑک سے کیا. اچھا انہوں نے گرفتاری سڑک سے یہ جو باہر سڑک کا حوالہ دے رہے اور ہیں، پارلیمنٹ کے بعد کیبنٹ ڈویژن ہے، اس کے بعد یہ سڑک. ٹھیک ہے. I mean you know نہ CCTV کیمرے ابھی کھلنے ہیں، انکوائری ہونی ہے. This is of course under investigation now کہ ایکچولی کیا کہاں سے ہے. But in the meantime sir، وزیر اعلیٰ ایٹ لارج رہے 7 سے 9 گھنٹے کے لیے. آپ کے پابند سلاسل عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اغوا کر لیا گیا. اتنے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو نفرتیں بڑھا رہے ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اغوا نہیں کیا گیا. وہ تو میٹنگ کے لیے گئے تھے، بڑے سکون سے گئے، سکون سے آئے، کوئی نازیبا ان کے ساتھ کوئی حرکت بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کو کون مس لیڈ کر رہا ہے، یہ کون مس انفارمیشن دے رہا ہے؟ اینڈ ناؤ اگین از ہی کریکٹ اور آر یو کریکٹ؟ دیکھیے میری آج بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے یمین گنڈاپور صاحب کے ساتھ. کل ہم سب کا یہی تاثر تھا، جب ان سے گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی تو ہم نے یہی تاثر قائم کیا کہ ان کو مبعوث کر دیا گیا ہے، وہ کہیں زیر حراست ہیں، اور ایک یہ تشویش تھی جو عمران خان صاحب تک پہنچی. لیکن آج جب ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈسکس کرنے گیا تھا، اس میں دیگر معاملات بھی ڈسکس ہوئے. جلسہ تھا، اس میں جو تقاریر ہوئی ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے یا ان پر جو مقدمات ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. لہٰذا یہ گفتگو طوالت ہوئی، اور جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی وہاں چینلز تھے، اس لیے یہ رابطہ ان کا منقطع رہا. لیکن انہوں نے بڑے وثوق سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئے، مرضی سے آئے. آج عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا ڈیسیوڈ، کہ مجھے ڈیسیو کیا گیا، دھوکہ دیا گیا. از دیر ریئلسٹکلی از دیر اینی وے فارورڈ رائٹ ناؤ؟ جی دیکھیے میر صاحبہ، بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی تقریر کو اگر میں مختصر بات کروں اور خان صاحب کی بات سے جڑی ہوئی ہے،
علی امین گنڈاپور نے پرسوں جلسے کے سٹیج پہ چیف منسٹر ہوتے ہوئے خیر پختونخوا کے گنڈوں والی زبان استعمال کی. انہوں نے آئین کو گالی دی, انہوں نے سیاستدانوں کو گالی دی, انہوں نے صحافیوں کو گالی دی, انہوں نے فوج کو گالی دی, انہوں نے صحافیوں کو گالی دی, انہوں نے خواتین کو گالی دی. اور اس سب زبان کو میں کہ 28 منٹ کی تقریر 26-28 کی جو تھی اس میں سے 22 منٹ یہ ساری گالیاں تھیں, باقی خان صاحب کی تعریفوں کے پلندے تھے. اور عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور نے جو باتیں کی وہ بالکل درست ہے, اور اگر اس کی باتوں کی کوئی بھی معافی مانگتا ہے تو اس کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے. اور یہ حوالہ دیا انہوں نے گوہر خان نے جو کل معافی مانگی انکنڈیشنل صحافیوں سے کہ آپ کے ساتھ غلط بات ہوئی. یہ بنیادی بات, سب سے حقیقی خبر اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ یہ عمران خان کی سوچ ہے. میرے لیے خبر یہ تھی کہ میں نے بندے رکھے ہوئے تھے جو مذاکرات کر رہے تھے, تو مذاکرات ابھی آن گوئنگ تھے, which I want to ask سلمان صاحب, کنیکٹ ہوتے ہیں پھر سے. تو ٹیل می سم تھنگ سر, اس کے اینڈ بیچ میں آپ لوگ آئینی پیکج لانے کے لیے نمبر پورے کر چکے ہیں؟ نہیں جی, میرے علم میں تو خیر جی there is no such thing, so I don't know جی. You still don't know? کل اناؤنس کیا گیا ہے سر اشائیوں کے اندر اور یہ ہیڈ لائنز بنی ہیں. نہیں دیکھیے ہم You still going to deny it? نہیں دیکھیے ایک لیجسلیٹو اسمبلی کے سیشن چل رہے ہیں, روزانہ آرڈر آف دی ڈے آتا ہے, دیگر لیجسلیشن فورم ہی کبھی پورا نہیں ہوتا تھا. ابھی کھینچ کے ایک وزیر اندر بیٹھا ہوا ہے. سر حنیف عباسی صاحب خود آپ لوگوں کو شرم دلاتے رہے ہیں کہ شرم کرو, 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا اسمبلی کا جی بالکل کورم بھی پورا ہوتا ہے, لوگ بھی ریگولرلی آتے ہیں. Is it coming or not? اور آپ نے مگر جو پہلے بات کی, دیکھیے بات جو آپ نے کی کہ کیا is there a way forward, دیکھیے there is a way forward. باقی ساری سیاسی جماعتوں میں بشمول وہ جو اپوزیشن میں JUIF سمیت سب کے اندر ایک سیاسی رویہ اور سیاسی وے فارورڈ کرنے کی نیت, صلاحیت اور ٹریک ریکارڈ بھی ہے. The only problem right now is PTI. اب آپ اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ دیکھ لیجئے, وہ اپوزیشن میں ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اسمبلی سے باہر ہونا اچھا نہیں ہے, even if we have a difference of opinion, but وہ ایک بلوچستان کی وائس ہیں. جو بھی بات ہونی چاہیے, جو بھی ایشوز ڈسکس ہونی چاہیے, بہتر ہے کہ پارلیمان کے اندر ہوں. JUIF کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا وہ اپوزیشن میں بھی ہے, ہمارا ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے. مگر I understand all this. I want to know کہ I need خبر سر, بات کیا بن رہی ہے آگے, مجھے آگے کا لاہ عمل بتائیے. We understand this position, we understand دیکھیے آگے کام چل رہا ہے کہ آج اگر ان کے لیے کوئی آواز اٹھی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھی ہے. I will get to that with him. آپ مجھے بتائیے کہ are you ready for the constitutional package? نہیں, I'm not aware of any package. دیکھیے ایک there is with a straight face. نہیں, I'm not aware, so I'm not aware. Okay. تو دیکھیے اور JUIF کے ساتھ بھی معاملات ابھی اس کے اوپر. نہیں, JUIF کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی, زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی, اور میرے خیال سے گزشتہ دنوں جو مولانا صاحب نے آ کے تقریر کی پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ خوشائند تھی. انہوں نے کہا کہ سارے اختلافات کے باوجود ہمیں مل بیٹھ کے وے فارورڈ نکالنا ہوگا. 47 اب تو بیٹھنا پڑے گا سر. یہ بات ادھر تک آ گئی ہے. نہیں بات یہ ہے, سیاسی جماعتیں اس طرح ہی باتیں کرتی ہیں. یہ PTI نے ملک کو بھی ایک اور عادت ڈالنے کی کوشش کی ہے, اور ان کو خود کبھی صلاحیت رہی نہیں. آپ ریسنٹلی ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے, 16 ماہ کی حکومت کے اندر بھی ایک دفعہ PTI کے ساتھ جماعتیں بیٹھی تھی نا الیکشنز کے لیے, کس نے ہاتھ کھینچا تھا؟ عمران خان نے. تو بہرحال اب عمران خان صاحب آج ایک اپنی ڈیسپریشن میں کہ فیض حمید صاحب بھی جو اریسٹ ہو گئے ہیں, ان کے 9 مئی کے معاملات سارے عمران خان صاحب کے سامنے آ رہے ہیں, انہوں نے آگے سے پیشن گوئیاں کرنی شروع کر دی ہیں کہ مجھے ملٹری کورٹ لے کے جائیں گے, مجھے فیض حمید صاحب کے ساتھ جوڑیں گے. یہ دیکھیے یہ اگین آئی تھنک DGISPR نے کافی کیٹیگورک بات کی اس کے حوالے سے, جو شواہد فیض حمید صاحب نہیں بیکاز میں کورٹ مارشل انکوائری نہیں کر رہا فیض حمید صاحب کی. بٹ آپ کو اس حوالے سے آپ کی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے گا, پنجاب حکومت سے بھی رابطہ کیا جائے گا اگر ایسا کوئی رابطہ ریچ آؤٹ ہوتا ہے. گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کی چور کی داڑھی میں تنکے والی باتیں ہیں, جب وہ کہتے ہیں جی مجھے وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے, سو مے بی خان صاحب نوز سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ, اینڈ ہی نوز کہ ایک ان کا اور فیض حمید صاحب کا ایک معاملہ ہے. آخری سوال سر, کیا پچھلے 24 گھنٹے جمہوریت کے لیے بہت شرمناک رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, اگر آپ کس حوالے سے بتائیے, آپ دیکھیے پارلیمنٹ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کس حوالے سے then I get my answer. نہیں what I'm saying is this, اگر آپ بات کریں گرفتاریوں کی تو گرفتاری تو کیا بات کروں گی سر, نہیں گرفتاری 24 گھنٹے میں what is the headline? No, and you're asking me کس حوالے سے. then have the heart to listen to the response. گرفتاریاں جو لوگ پتھراؤ کریں گے پولیس پر, NOC کی وائلیشنز کریں گے اور ٹریک ریکارڈ ہوگا سیاست کے لبادہ اوڑھ کے وائلنس کرنے کا, تو ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اس کی انکوائری ہو رہی ہے, فیکٹ سامنے آئیں گے, اگر اندر ہوئی ہے تو غلط ہے. بظاہر ابھی تک لگ رہا ہے کہ نہیں. آپ بھی یاد رکھیں گے سر کہ ایک تو تقاریر کا ایشو ہے اور ایک 7:01 پنڈال میں ہونے کا بھی مسئلہ ہے. نہیں پولیس پہ پتھراؤ کا ایشو ضرور ہے, جن NOCs کا آپ نے اتفاق کیا اور بار بار کہا کہ پہلے کی طرح ہم تباہی نہیں کریں گے, اس دفعہ گملہ بھی ٹوٹے گا. نے کیا تھا, بیرسٹر گوہر نے پتھراؤ کیا تھا, یا ایک جماعت. آپ
مجھے بتائیے یہ اچھا طریقہ ہے کہ 9 مئی کے دن آپ لوگ باہر لے کے جائیں وہاں پہ جب آگ لگ جائے کہ ہمیں تو نہیں پتا اور جماعتیں بھی جلسے کرتی ہیں. جماعت کے چیئرمین کون ہے جس جماعت 8 ستمبر کی بات کر رہی ہوں میں 8 ستمبر کی بات کر رہا ہوں. اس جماعت کا چیئرمین کون تھا؟ گور خان جماعت کے ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے اگر جماعت کے ساتھ منتظمین میں گور خان صاحب شامل ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے گارنٹرز میں گور خان صاحب شامل ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک آئی ایگری ود یو مگر اس اصول سے تو پھر سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑنے کے لیے بھی جماعت کا جو سربراہ تھا آپ کی قیادت کو پابند سلاسل ہونا کیا چاہیے پی تھا. ٹی وی کی بلڈنگ پہ ہم نے حملہ کیا کہ ڈی چوک پہ آپ قبریں لوگوں کو کھودی؟ بالکل نہیں میرا تو اور پیچھے بھی چلے جاتے ہیں نا. راجہ صاحب سے ایک آخری سوال ہے, یہ تو میرا تو اس امام میں تو سبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ سر.